بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم سامعین، محترم حضرات، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ شانتی شندیشم ویلفیئر سوسائٹی کا ماہانہ اجتماع ہے. ہر بار مہینے میں ایک مرتبہ یہ پروگرام کیا جاتا ہے SSWS سوسائٹی کی جانب سے، اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس پروگرام میں الگ الگ علماء کو بلایا جاتا ہے. الگ الگ عنوان پر تقریریں ہوا کرتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ماہانہ اجتماع چھوڑ کر اس جگہ پر اسی جگہ پر ہر جمعہ مغرب کے بعد درس ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو اس طریقے سے اس سوسائٹی کی جانب سے الگ الگ ایریاز میں الگ الگ لوکیشنز پر پروگرامز، بیانات، دروس ہوتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ماہانہ اجتماع ہے. آج کے اس ماہانہ اجتماع میں جو عنوان ہے فہم قرآن میں حدیث کا کردار کیا ہے، قرآن کو سمجھنے میں حدیث کا کردار کیا ہے، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور آج کے اس زمانے میں بہت خاص ضرورت ہے اور بہت ہی علمی موضوع ہے. اس چیز کو اگر کوئی انسان سمجھ لیا تو اس کو دین اسلام کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی. تو اس طریقے سے بہت اہم موضوع ہے. اس عنوان پر بات کرنے کے لیے ہمارے سامنے فضیلت الشیخ سید عبدالسلام عمری حفظہ اللہ موجود ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم لوگ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے انشاءاللہ. تو میں شیخ کو بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آئیں اور اس عنوان پر لب کشائی فرمائیں. جزاکم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و قائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفائي الراشدين المهديين. واجب الاحترام بزرگوں، ملت اسلامی کے نوجوان ساتھیوں، آپ سبھی کو میرے اسلام تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باذن اللہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن فہمی میں حدیث کا کردار، یا فہم قرآن میں حدیث کا کردار، یا قرآن کو سمجھنے میں حدیث سے کیا ہمیں مدد مل سکتی. انشاءاللہ ایک ایک بات آپ لوگوں کے سامنے آئے گی جس سے کئی ساری چیزیں جاننے کا موقع آپ کو ملے گا. قبل اس سے کہ ہم بات شروع کریں، دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بیٹھک کو ذخیر آخرت بنائے. معزز سامعین،
قبل اس سے کہ ہم حدیث کے کردار کو جانیں، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں سنت کے معنی ہیں طریقہ، راستہ، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، زبان کے اعتبار سے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها۔ جو کوئی ایک اچھے طریقے کو ایجاد کرتا ہے، اچھے طریقے کو ایجاد کرتا ہے، ایجاد کرنے کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور اس طریقے پر جو لوگ چلیں گے ان کا ثواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ شخص جو ایک برے طریقے کو ایجاد کرتا ہے تو اس ایجاد کرنے کا وزر یعنی گناہ بھی اس پر ہوگا، اور جتنے لوگ اس راہ پر چلیں گے ان لوگوں کا گناہ بھی اس کے سر ہوگا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس میں سنت کی تعریف بتائی گئی ہے کہ سنت طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، سنت طریقہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا تھا، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع۔ یقیناً تم سے پہلے امتوں کی اتباع کرو گے پورے طریقے سے۔ تو اس میں سنت کا لفظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چتاونی کے طور پر، ڈرانے کے طور پر آپ نے کہا کہ ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اہل اصول سنت کس کو مانتے ہیں؟ اہل اصول قرآن کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہر قول، فعل اور تقریر کو سنت تعبیر کرتے ہیں، سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ قرآن کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہر قول، ہر فعل اور ہر تقریر کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی سنت وہ ہے جو قرآن کے علاوہ ہے، اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیز ہے، دیگر انبیاء سے بھی نہیں اور دیگر اشخاص سے بھی نہیں، یعنی ایک خاص تعریفی ہو۔ اس سے پہلے جو تعریف ہم جانے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ زبانی تعریف ہے، یہ اہل اصول کی تعریف ہے، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ معزز سامعین، یہاں ایک اور بات آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے میں چلوں گا، وہ یہ کہ فقہا کے نزدیک سنت کا مقام کیا ہے۔ فقہا سنت کس کو کہتے ہیں؟ واجب کے مقابلے میں سنت کو جانتے ہیں۔ واجب کیا ہے؟ واجب ہے جس کا کرنا لازمی ہے، جس کا کرنا لازمی ہے، جس کے نہ کرنے سے گناہ ہے۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، اور نہ کرنے پر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ یہ فقہا کی نظر میں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور سنت کیا ہے فقہا کی نظر میں؟ جس کے کرنے سے ثواب ملے گا اور جس کے چھوڑنے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ جس کے کرنے سے ثواب ملے گا، جس کے چھوڑنے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو اسی ضمن میں مندوب بھی آتا ہے، مستحب بھی آتا ہے، نفل بھی آتا ہے، تطوع بھی آتا ہے، یہ سارے سنت کے ضمن میں ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حدیث کی تعریف بتاتے ہی انہوں نے کہا کہ حدیث کا اطلاق عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بعد از نبوت، یعنی نبوت کے بعد جو بھی روایتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، چاہے وہ اقوال ہوں، افعال ہوں، تقریریں ہوں، تو اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ چنانچہ لفظی اختلاف ضرور آپ کو نظر آئے گا، لیکن سنت اور حدیث تقریباً ایک ہی ہے، لیکن اہل اصول ہیں، فقہا ہیں، تو ان کے پاس اس کی الگ الگ جو ہے تعریفیں ہیں۔ بہرحال جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ عام طور پر جو کہا جاتا ہے ہوا ماہر فی الحدیث، ہوا ماہر
फिल हदीस, वो हदीस में माहिर हैं, यानी हदीस का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर, वो माहिरुन फिस सुन्ना कम ही कहा जाता है। तो हदीस का जब बात है ना, ये हदीस हसन है, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस मुरसल है, कभी भी ऐसा आपको सुनने में नहीं मिलेगा कि ये सुन्नत हसन है, ये सुन्नत ज़ईफ़ है, ये सुन्नत मुरसल है, ऐसा नहीं। चुनांचे हदीस एक अलग ही आपको उसको मानना पड़ेगा लुगत के और दीगर उसूलीन के एतबार से। चुनांचे यहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात भी हमें याद रख लेनी चाहिए जो कि शुरू में मैंने बताई, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाई अर्राशिदीन अल-महदीयीन, तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रखो और मेरे जो खलीफा हैं, जो राह रास्त पर हैं, जो राशिदीन हैं, तो उनकी सुन्नत को भी तुम्हें लाजिम पकड़ना चाहिए। तो ये सुन्नत एक दूसरे माने में यहाँ ली गई है। चुनांचे हदीस यानी आप हदीस की तारीफ ऐसी समझ सकते हैं, मा उज़ीफ़ा इलन नबी, वो बात जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिसका इजाफा हुआ है, जिसकी इजाफा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है किया गया है, तो उसको क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लाम में हदीस का मकाम क्या है? इस्लाम में हदीस का मकाम क्या है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने नफ्स की मान कर बात नहीं करते, बल्कि जो कुछ वो कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होता है। चुनांचे एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस है, वो फरमाते हैं कि मैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर आपके कौल को और हर आपके फेल को मैं नोट करता था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल को नोट करते थे और हर फेल को नोट करते थे। तो लोगों ने कहा कि भाई नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, इंसान हैं, तो कभी वो गुस्से में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं, कभी गम में होते हैं। हो सकता है गम में कोई बात कह लें, खुशी में कोई बात कह लें, गुस्से में कोई बात कह लें। आप हैं कि सारी की सारी चीज़ें आप नोट करते जा रहे हो, ये तुम्हारा जो शेवा है, ये जो तुम्हारी आदत है, इसको छोड़ दो। तो वो सहाबी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर होते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरी ये आदत रही है लेकिन लोग मुझे रोक रहे हैं। उस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुबान की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम लिख सकते हो, क्योंकि ये जुबान कभी गलत नहीं बोलती, ये जुबान कभी गलत नहीं बोलती। और इसी तरीके से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक और साहबी आते हैं, वो फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैं आपसे हदीसें तो सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, हदीसें तो सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, याद नहीं रहती, तो क्या करूँ? तो उस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करके फरमाते हैं कि खत के जरिए नहीं, लिख कर उसको तुम महफूज कर लो। इससे ये बात, एक तो हदीस का मकाम हमें समझ में आ रहा है, साथ ही एक और बात हमें समझ में आ रही है, वो ये कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबा जो लिखा करते थे उनकी भी अपनी हिम्मत अफजाई की है, और वो सहाबा जिनको भूल जाने का डर था उनको बाकायदा तलकीन की है कि तुम हदीस लिखा करो। अब बात जब यहाँ तक पहुँची है तो दूसरी बात की तरफ इशारा करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, वो ये मुनकिरीन हदीस, वो लोग जो हदीस का इनकार करते हैं, यानी उनका मानना यह है नाऊज़ु बिल्लाह कि कुरान काफ़ी है, हदीस की ज़रूरत नहीं है। चुनांचे वो कहते हैं कि कुरान तिबियानन लिकुल्लि शै, तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज़ को खोल खोल कर कुरान बयान करता है। इस आयत से वो इस्तिदलाल करते हैं। और तफसीलन लिकुल्लि शै, यानी कुरान में हर चीज़ की तफसील मौजूद है, इससे वो इस्तिदलाल करते हैं। लेकिन उनका जो इस्तिदलाल है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि आगे और बातें आएंगी जिसमें आपको इसकी तरफ इशारा मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाया, लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल क्या है? आपका रोल ये है कि जो आयतें मुजमल बयान हुई हैं कुरान में, जो आयतें कुरान में मुजमल बयान हुई है, उनको मुफस्सल करके तफसीली तौर पर
وہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. یعنی یہ جو حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، روایت کی جا رہی ہے، یہ ایسے ہی اللہ ٹپ نہیں ہے، بلکہ یہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے. چنانچہ معزز سامعین، حدیث کا مقام بتانے والا ایک واقعہ میں بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گا. عبد الرحمن بن یزید بن قیس النخعی یہ تابعی ہیں. تو ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ حج کے دوران، حج کر رہا ہے، حج کے دوران وہ عام لباس میں، کہ بڑا تعجب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی تم حج کر رہے ہو اور حج کے دن میں یہ کیسا لباس؟ تمہیں چاہیے کہ یہ جو روزمرہ کا جو تمہارا لباس ہے اس کو تم اپنے جسم سے اتارو اور احرام کا کپڑا پہن لو، احرام کا کپڑا پہن لو. تو وہ شخص اس نے کہا، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ کہا کہ احرام کا کپڑا پہنو، اس کا حکم مجھے قرآن سے دکھا، قرآن میں کہا. تو اس وقت تابعی نے کہا تھا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو دے اس کو تم لے لو اور جس سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ. یعنی احرام کا لباس پہننے کی تلقین یا حکم کس نے دیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. اور اسی طریقے سے ابو نضرہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، کسی مسئلے میں سوال کرتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں اس کو. تو وہ کہتا ہے مجھے جواب ایسا نہیں چاہیے، مجھے قرآن سے جواب چاہیے، مجھے قرآن سے جواب چاہیے. تو اس وقت ایک صحابی کہتے ہیں ارے بے وقوف، تو یہ بتا کہ ظہر کی 4 رکعت نماز ہے، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ ظہر کی 4 رکعت نماز ہے، قرآن میں اس کا ذکر کہاں ہے؟ تو اس طریقے سے 5 نماز کے تعلق سے انہوں نے بات کیا، روزے کے تعلق سے انہوں نے بات کیا، زکوٰۃ کے تعلق سے بات کیا. یعنی مثال کے طور پر میں کچھ وضاحت کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں رکوع کا ذکر ہے، سجدہ کا ذکر ہے. پہلے قیام کرنا ہے، نیت باندھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. کھڑے ہونا تو 2 پیر پہ کھڑے ہونا ہے، 1 پیر پہ کھڑے ہونا ہے. سجدہ کیسے کرنا ہے، اس کی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے. اس کی تفصیل کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. چنانچہ حدیث کو 3 جو ہے قسموں میں میں نے بانٹ کر آپ کے حوالے کیا تھا، جس میں ایک حدیث ہے جس کو کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انما الاعمال بالنیات. اس کو قولی حدیث کہتے ہیں. نیتوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر. یہ قول ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی آپ نے کیا ہے اس کام کو، تو یہ فعل ہو، اس کو افعال کہتے ہیں. اور تقریر کیا ہے؟ تقریر یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جس کو ہمارے علاقائی زبان میں اڑم کہتے ہیں اور یہاں دب کہتے ہیں، کویت میں دب کہتے ہیں، جو صحرا میں رہتا ہے. تو صحابہ وہ دب جو ہے اس کو پکائے تھے اور تناول فرمائے تھے، کھا رہے تھے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا جی نہیں چاہتا، آپ لوگ کھاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کھانے سے تو رکے رہے لیکن انہیں نہیں روکا. یعنی ان کا فیض جو ہے، صحابہ جو کام کر رہے تھے، جو گوشت تناول فرما رہے تھے، اس کو آپ نے حرام نہیں کہا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں. چنانچہ معزز سامعین، بات یہ سمجھنی چاہیے کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے، رکوع کیسا ہو، رکوع میں کتنے بار ہم سبحان ربی العظیم پڑھیں، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ، رکوع کے بعد کتنی دیر کھڑیں. یہ ساری جو چیزیں کس میں موجود ہیں؟ حدیث میں موجود ہیں. حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ناممکن ہے. قرآن پر عمل کرنا ناممکن ہے. دوسری چیز کو ہم لیتے ہیں وہ یہ کہ زکوٰۃ کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کن اموال میں دیں؟
یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ صرف وہی اموال جو قرآن میں موجود ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ لیکن اور زکوٰۃ دے تو کتنا حصہ، انہیں کتنا فیصد زکوٰۃ دینا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی زکوٰۃ کب دینا ہے؟ روز روز دینا ہے، سال میں ایک بار دینا ہے، 5 سال میں ایک بار دینا ہے، زندگی میں ایک بار دینا ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ سارے تفاصیل کس میں ہیں؟ کس میں ہے جی؟ حدیث میں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو حلال کیا، بہیمۃ الانعام کہتے ہیں، بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام میں 4 ہی جانور آتے ہیں، بہیمۃ الانعام میں 4 ہی جانور آتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں گائے کی قسم ہے، اونٹ کی قسم ہے، بکرے کی قسم ہے، مینڈے کی قسم ہے، 4 ہو گئے، 4 قسم۔ اب اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں یا پرندے ہیں، چرندے ہیں، اب یہ حلال ہیں کہ حرام ہے کیسے معلوم ہوگا؟ قرآن میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حدیث کی طرف ہم رجوع کریں گے تبھی ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، حدیث کا رول کیا ہے؟ حدیث کا رول کیا ہے قرآن فہمی میں؟ اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیں، حدیث 3 قسم کی ہوتی۔ حدیث 3، ایک ہے مؤید، یعنی قرآن میں جو چیز آئی ہے اس کی تائید کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں آیا ہے کہ نماز پڑھو، قرآن میں آیا ہے زکوٰۃ دو، قرآن میں آیا ہے والدین کی خدمت کرو، قرآن میں آیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تو سیم چیزیں جو ہے حدیث میں بھی وارد ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سپورٹ ہے، یعنی وہی چیزیں، قرآن کی وہی چیزیں ہیں، حدیث بھی اس کو کیا کر رہی ہے؟ اس کی تائید کرے، اس کا سپورٹ کرے۔ یہ ایک قسم حدیث کی ایک قسم۔ دوسری قسم کیا ہے؟ قرآن میں مجمل طور پر بیان ہے لیکن حدیث اس کو تفصیلی طور پر بتاتی ہے، حدیث اس کو تفصیلی طور پر بتاتی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا، نماز کے تعلق سے ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، یہ سارے جو امور ہیں یہ حدیث سے ہم سیکھتے ہیں کہ نہیں؟ خذوا عنی مناسککم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اللہ نے تو کہا کہ حج کرو، لیکن حج کیسے کریں، کہاں ہمیں کب کب رکنا ہے، کہاں سے ہمیں کب کب جو ہے رحلت فرمانا ہے، جانا ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے ہمیں ملے گی؟ یہ حدیث سے ہمیں ملے گی۔ یہ دوسری، یعنی جو مجمل چیزیں ہیں اس کو مفصل طور پر حدیث پیش کرتے ہیں، تفصیل، ڈیٹیلز حدیث دیتی ہے۔ تیسری حدیث کیا ہے؟ جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ مثال کے طور پر سونا پہننا، سونے کی انگیٹھی پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، کیا قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر ہے؟ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ ریشم کا لباس زیب تن کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، کیا قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر ہے؟ نہیں ہے، لیکن حدیثیں ثابت کرتی ہیں کہ مرد حضرات کو سونا نہیں پہننا چاہیے، مرد حضرات کو ریشم کا لباس زیب تن نہیں کرنا چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ تو حدیث یاد رکھیں، صحیح حدیث، کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کئی ایسی حدیث ہیں جو قرآن کے خلاف میں جاتی ہیں۔ کوئی بھی صحیح حدیث، ڈنکے کی چوٹ پر آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی صحیح حدیث، اور یہ بات میں علامہ لقمان سلفی رحمہ اللہ کی کتاب اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتابیں مطالعہ کرنے کے بعد ان سے حاصل کی ہوئے علم سے بتا رہا ہوں، میرا کوئی مقام نہیں ہے۔ چنانچہ معزز سامعین یاد رکھیں کہ ڈنکے کی چوٹ پر آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی صحیح حدیث، ایک حدیث، وہ قرآن کے خلاف میں ہرگز ہو نہیں سکتی۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا علم سیکھنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ حدیث ہی ایک ایسی، سنت ہی ایک ایسی چیز ہے آپ کو بدعت اور گمراہی سے بچا سکتی، ورنہ سے بدعت کی نشاندہی قرآن سے ہم نہیں کر سکتے، گمراہی کی نشاندہی قرآن سے پورے طریقے سے ہم نہیں کر سکتے، حدیث ہی ہے جو بالکل فیصل بن کر جو ہے وہاں کام کرتے ہیں۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا احادیث نبویہ یعنی حدیثوں کے متن، متن کس کو کہتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، جس کو متن کہتے ہیں۔ اس سے پہلے معنعنا یعنی فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو چین ہے یہ سند ہے، کیا ہے؟ سند ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث کے متن صحیح ہے، حسن ہے،
ضعیف ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، معضل ہے، مقلوب ہے، مشہور ہے، غریب ہے، عزیز ہے، افراد ہے، معروف ہے، شاذ ہے، منکر ہے، معلل ہے، موضوع ہے، مدرج ہے، نازج ہے، منسوخ ہے، خاص ہے، عام ہے، مجمل ہے، مبین ہے، مختلف ہے۔ یہ سارے چیزوں کا علم حاصل کرنا تمام علوم سے افضل ہے۔ ہم کو ایک ہی چیز معلوم ہے، حدیث بس، لیکن حدیث کی کتنی سند کے اعتبار سے اقسام ہیں، آپ جاننے کے بعد آپ کو لگے گا یہ ایک الگ علم ہے، جس کے علماء الگ ہیں، جس کے متخصصین الگ ہیں۔ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ اتنی گہرائی میں جا کر سارے معلومات لے، تو ان محدثین کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، ان محدثین پر ہمیں اعتبار کرنا ہے، تب جا کر صحیح حدیثیں جو ہے ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ معزز سامعین، قرآن کریم سے بھی سنت کی حجیت ثابت ہوتی ہے، یعنی کیونکہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ سنت حجت نہیں ہے، سنت یعنی حدیث حجت نہیں، منکرین حدیث کہے۔ چنانچہ یہ ہندوستان میں کب شروع ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان میں آپ نے دیکھا کہ انجانے میں کسی نے پوچھ لیا کہ مجھے قرآن ہی سے چاہیے، تو ان کی اصلاح ہو گئی، ان کو صحابی نے سمجھا دیا۔ باقاعدہ فکر جو ہے یہ شروع نہیں ہوئی، بعد میں باقاعدہ فکر شروع ہوئی، خاص کر ہندوستان میں۔ اللہ رحم کرے، سر سید احمد خان رحمہ اللہ یہ حدیث کے منکر تو نہیں تھے، لیکن حدیث کی حجیت کو مانتے نہیں تھے، حدیث کی حجیت کو مانتے نہیں تھے، لیکن حدیث کا احترام کرتے تھے اور عزت و احترام کے نظر سے ہی اس کو دیکھتے تھے۔ اس کے بعد ایک دوسرے ان سے استفادہ کر کے شاگرد پیدا ہوئے، جن کا نام ہے عبداللہ چکڑالوی، عبداللہ چکڑالوی جن کا نام ہے۔ یہ سب سے پہلا شخص ہے، اس وقت تک ملحد کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی تھی وہ حدیث کا انکار کرے۔ اس سے پہلے، اس شخص سے پہلے کسی بھی ملحد کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی تھی کہ حدیث کا انکار کرے، لیکن پہلے شخص ہیں عبداللہ چکڑالوی۔ یہ بھی اس وقت اپنے زمانے کے عالم دین ہی تھے، لیکن پہلا شخص ہے جس نے کہا نعوذ باللہ حدیث لہو الحدیث، حدیث لہو الحدیث ہے۔ اور اس راہ پر چلنے والے دیگر کئی لوگ ہیں جن کا نام میں آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اسلم جیراج پوری، اس کو بھی یاد رکھیں، اسلم جیراج پوری، یہ جو لکھنؤ میں یونیورسٹی ہے، سر سید احمد خان کی یونیورسٹی ہے، اس میں 6 سال تک یہ پروفیسر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا ہے، اور بڑے علمی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے باوجود بھی گمراہی ان کے اندر آئی، اور انہوں نے انکار حدیث کا عقیدہ انہوں نے رکھا، اور اس کو بڑے پیمانے پر پھیلانے کی کوشش اسلم جیراج پوری نے کی۔ چنانچہ اس شخص کا نام آپ نوٹ کر لیں۔ اور اسی طریقے سے نیاز جو فتح پوری جو ہے، یہ بھی نگار کے نام سے ایک رسالہ نکالتے تھے ہندوستان سے۔ جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا، پاکستان ہے، اور پاکستان سے بھی یہ اس رسالے کو نکال رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر غلام جیلانی برق نامی یہ شخص بھی منکرین حدیث میں تھا، لیکن آخری مرحلے میں یہ توبہ کرتا ہے اور تاریخ حدیث پر ایک زبردست کتاب وہ تالیف بھی کرتا ہے۔ اللہ جو ہے ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اور اسی طریقے سے تمنا عماد پھلواری، یہ بھی انہی میں سے ہیں۔ تو یہ جو سارے جو لوگ ہیں، یہ آج غامدی صاحب ایک ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں، اور اسی طرح پرویز صاحب ایک ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ معزز سامعین، جب میڈیا کے سامنے آتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں تم حدیث کا انکار کرتے ہو، تو یہ کہتے ہیں ہم منکرین حدیث نہیں ہیں، بلکہ ہماری کتابوں میں حدیثوں کا وقتاً فوقتاً ہم حوالہ دیتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتے، بلکہ تقدیس کا نام لے کر ہی، قرآن کے آڑ میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے آڑ میں، مقام کے آڑ میں ہی جو ہے یہ حدیث پر حملہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے رہتے رہتے انسان کو تمام حدیثوں کا منکر بنانے کے ساتھ ساتھ، جب حدیثوں کو ہی ہم نہیں مانیں گے تو پھر قرآن کیا رہ جاتا ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، یہ ان کے جو غلات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری ڈالی تھی، وہ ذمہ داری کیا تھی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک،
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کو پہنچا دو، صرف پہنچانا تمہارا کام ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ تفصیل بیان کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ صرف قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ طے کر رہے ہیں، دیکھیں کتنی جسارت ہے، یہ طے کر رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ اس آیت کا مطلب یہ کہاں سے لیے؟ صرف تلاوت کرنا اس کا مقصد تھا، تو تمہیں ترجمہ کرنے کا حق کس نے دیا؟ اس آیت کی تفسیر کرنے کا حق کس نے دیا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں تھا، تمہیں کس نے دیا؟ تو یہ کتنی بڑی گمراہی دیکھیں، یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ انسانوں کو سنت سے الگ کریں، حدیث سے الگ کر دیں، اور من مانی تفسیر کر کے امت مسلمہ کو گمراہی کا شکار کریں، اور اسی طریقے سے ان کے ہاتھ سے دین بھی جاتا رہے اور دنیا بھی جاتا رہے۔ چنانچہ معزز سامعین، ایسے جو مفتین ہیں ان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ بہرحال کچھ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، باتیں بہت ساری ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، لیکن مختصر طور پر یہ کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اور کس کو کون پڑھ رہا ہے، کون شخص ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ کسی کو کسی کی چیز پسند آ گئی، کسی کو کسی کی تقریر پسند ہے، کسی کو کسی کا مقالہ پسند آ گیا اور اس کے پیچھے پڑ گئے، معلوم نہیں کہ کون ہے، کہاں سے علم لے رہا ہے، ہم کون سا علم رہے ہیں، کوئی دنیاوی علم ہم نہیں لے رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم ہم لے رہے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کا ہمیں علم لینا ہے تو اس کے جو اہل لوگ ہیں صرف انہی سے ہمیں لینا ہے، ایسے بیکار قسم کے لوگوں سے، جو بارش کے سانپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایسے آنے جانے والوں سے ہمیں جو ہے علم نہیں لینا ہے۔ چنانچہ معزز سامعین یاد رکھیں، ایسے ہمارے دعات موجود ہیں، کچھ آندھرا پردیش کی بات میں بتا رہا ہوں، جو شروع میں اچھے تھے، بعد میں چل کر وہ منکرین حدیث بنے، اور ان کو احساس بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں پورے طریقے سے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ چنانچہ معزز سامعین یہ سارے نتائج کس کے بدلے میں ہمیں سامنے آ رہے ہیں کہ ہم نے حدیث کو چھوڑا۔ آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک چیز نہیں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان دو چیزوں کو جب تک تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ کسی ایک چیز کو پکڑ کر دوسری چیز کو چھوڑ دیے یقیناً گمراہی ہوگی، یقیناً گمراہی ہوگی، کیونکہ اگر ہم قرآن کو روح مانتے ہیں تو سنت جسم ہے، سنت کیا ہے؟ جسم ہے، بغیر جسم کے روح پوری نہیں ہو سکتی، اور بغیر روح کے جسم بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ معزز سامعین منکرین حدیث کی ایک بات آپ لوگوں کے حوالے کر کے میری بات کو ختم کروں گا۔ منکرین حدیث کہتے ہیں حدیثیں جو لکھی گئی ہیں یہ اجمیوں کی سازش ہے۔ یہ کس کی سازش ہے؟ اجمیوں کی سازش ہے، خاص کر ایک ملک کا نام لیتے ہیں کہ ان کی سازش ہے۔ معزز سامعین یاد رکھیں کہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ 70 محدثین ہیں۔ کتنے محدثین ہیں؟ 70 محدثین ہیں، جس میں سے 12 اجمی ہیں، یعنی عربی نہیں۔ 70 کون ہے؟ 70 محدثین میں سے صرف 12 اجمی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اجمی سازش ہے، یہ بالکل بھونڈی قسم کی جو ہے دعویٰ ہے، جس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ اور اس میں خاص ملک سے ایران سے جڑے ہوئے ابن ماجہ رحمہ اللہ اکیلے ہیں، کہ دوسرے کوئی محدث نہیں ہے۔ چنانچہ اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ کہ یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے جو تم سنتے ہو قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو، اگر کچھ لکھا ہے تو اس کو مٹا دو۔ تو پھر تم نے حدیثیں کیسے لکھی؟ بھائی حدیث کا ایک ٹکڑا تم لے، سب سے پہلے حدیث کو نہیں مانتے اور حدیث سے استدلال کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو نہیں مانتے اور حدیث کو سے استدلال کر رہے ہو، یہ بیوقوفی ہے۔ اور اس کے بعد اس